میرا بڑا واضح موقف ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا۔ کسی بھی مسلمان شخص کو آپ بے گناہ قتل کریں گے آپ جہنم میں جائیں گے۔ اگر خوارج بے گناہ لوگوں پہ گولیاں چلائیں تو وہ جہنم کے کتے ہیں، تو کوئی دوسرا بے گناہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی آدمی اٹھ کے گولی مارے وہ جہنم کا کتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جو ڈی چوک میں ہوا مبینہ طور پر، کیا آپ تو یقیناً بات ہوئی ہے لوگ مریں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ریاستی لوگ ہیں، یعنی ریاستی سے مراد جو حکومت کے نمائندے ہیں، کہ یار آپ کس قسم کے ڈٹائی والے لوگ ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں۔ بھائی میرے گاؤں کے 3 جنازے گئے، میرے اپنے علاقے کے گئے، یہاں سے اٹھا کر ان کو لے کر گئے، اب آپ میری بندوق رکھیں گے کہ میں کہوں نہیں مرے؟ وہ مرے بھائی، چلو مجھے باقیوں کا نہیں پتا، وہ 3 جو جنازے میرے علاقے میں گئے وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہاں ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج دسمبر کی 15 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے 12 بج چکے ہیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ میں، میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یوم شہدائے ڈی چوک سے متعلق ہے۔ 26 نومبر کا سانحہ یعنی ڈی چوک میسیکر، یعنی ڈی چوک قتل عام، اس سے متعلق 25 کروڑ عوام کے مرشد یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان صاحب نے کال دے رکھی تھی کہ اس دن ایک اجتماع کرنا ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، جلسہ کرنا ہے، اور جو شہداء ہیں ان کو ایصال ثواب بخشنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے گزارش، آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی مقیم ہیں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، مہربانی کیجئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ جو لوگ شہید ہوئے، جن پر گولی چلی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ویسے تو اب اس ملک کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی اخلاقی جرت، سماجی جرت، روایتی جرت باقی نہیں بچی ہے کہ کوئی اس معاملے کے اوپر کھل کر بولے، ظالم کے خلاف کھل کر بولے، سرکار کے خلاف کھل کر بولے۔ کوئی بولتا ہے تو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، جینا مشکل کر دیا جاتا ہے۔ علماء کرام اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، ان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ایسے مومنٹ کے اوپر کم از کم اخلاقی یا مذہبی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہیں بات کی، لیکن ایک شخصیت ہے، انہوں نے کھل کر بولا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب جب جب ضرورت پڑتی ہے یہ کھل کر بولتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ ڈی چوک پر گولی چلانے والے جہنم کے کتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اس دور میں، جس دور میں بات کرنا مشکل ہو، اس دور میں جس دور میں جینا مشکل ہو، اس دور میں پھر جینا لازم ہو جایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے، اس کا چھوٹا سا ویڈیو گلمپس آپ نے شروع میں ملاحظہ کیا ہے۔ مزید میں آپ کو انہوں نے کیا بولا وہ میں آگے سنا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ گزشتہ شب جب ایک عدالت کے اندر متعدد ملزمان کو، جن کا تعلق 26 نومبر سے تھا، ان کو ڈسچارج کیا گیا، تو اس کے فوراً بعد تقریباً سب کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تمام لوگ نکلتے ہیں اپنے لیڈر کی کال کے اوپر، اپنے متعلقہ سب لیڈرز کی کال کے اوپر، لیکن کل رات کو عدالت کے اندر صرف چند صحافی اور آئی ایل ایف کے 4 نمائندے موجود تھے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ تمام لوگ اپنے لیڈرز کے لیے ان کی کال کے اوپر، اپنے علاقائی نمائندوں کی کال کے اوپر نکلتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا، وہ ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب، ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے، گھنٹی اپنے انگوٹھے، انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ کلک کر کے جوائن کر لیجیے گا۔ میرا آفیشیل انسٹاگرام ہینڈل میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر شیئر کر دیا کرتا ہوں، کبھی کبھار ضرورت پڑتی رہتی ہے، اگر آپ ڈائریکٹ میسج مجھے کرنا چاہیں تو اس کے اوپر ضرور کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا جملے دیے ہیں، یہ ویڈیو میں پلے کر دیتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میرا بڑا واضح موقف ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا۔ کسی بھی مسلمان شخص کو آپ بے گناہ قتل کریں گے آپ جہنم میں جائیں گے۔ اگر خوارج بے گناہ لوگوں پہ گولیاں چلائیں تو وہ جہنم کے کتے ہیں، تو کوئی دوسرا بے گناہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی آدمی اٹھ کے گولی مارے وہ جہنم کا کتا کیوں نہیں ہے؟ اس سرکار کو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ڈی چوک میں ہوا مبینہ طور پر، کیا آپ تو یقیناً بات ہوئی ہے لوگ مریں،
مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ریاستی لوگ ہیں، یعنی ریاستی سے مراد جو حکومت کے نمائندے ہیں، کہ یار اب کس قسم کے ڈٹائی والے لوگ ہیں کہ لوگ مرے ہیں. بھائی میرے گاؤں کے 3 جنازے گئے، میرے اپنے علاقے کے گئے، یہاں سے اٹھا کر ان کو لے کر گئے. اب آپ میری بندوق رکھیں گے کہ میں کہوں نہیں مرے؟ وہ مرے بھائی. چلو مجھے باقیوں کا نہیں پتا، وہ 3 جو جنازے میرے علاقے میں گئے ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہاں ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، وہ تو یہیں پہ اسلام آباد میں اس کو گولیاں لگی ہیں، ڈی چوک میں لگی ہیں. تو اعتراف کرنا چاہیے کہ یار یہ ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، مرنے والوں کی ہمدردی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جناب اللہ ان کی رشتہ داروں. اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلو 12 لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ 12 جنازے گئے، تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم آئے تھے اور شلواریں چھوڑ کے گئے ہو اور تم یہ کر کے گئے ہو. کس قسم کا رویہ ہمارے وزیروں مشیروں کا؟ یہ ظالم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو، اس کو آئین پاکستان یہ اختیار حق دیتا ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کرے. ڈی چوک کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ریڈ زون ہے، کس نے؟ ہمارے آئین نے قرار دی ہے. اللہ رسول نے ریڈ زون کہا ہے کہ یہاں نہیں جا سکتے ہو. ہمارا ملک ہے بھائی، ہمارا ملک ہے، ہم کہیں بھی جائیں. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں، قدغن لگائیں کہ بھئی آپ تشدد نہ کریں یا کوئی اور اس چیز کی نہ کریں. ریاست ماں ہوتی ہے، باپ کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، سنیے، عوام بچوں کی طرح ہوتی ہے. وہ ضد کر دیں میں نے کھانا نہیں کھانا، پانی پینا ہے، نہیں یہ پی لو کہ تو میں یہ کھانا ہے، ماں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے گھر سے باہر نہیں نکالتی ہے. very valid and apt, well reasoned reply and seasoned reply. ایک مولانا صاحب مفتی صاحب کی جانب سے، مفتی حنیف قریشی صاحب، قابل تعریف ہے. بولنا چاہیے، جہاں ظلم زیادتی ناانصافی ہو وہاں بولنا چاہیے. چند صحافی بول رہے تھے، ان کے خلاف مقدمے ہونا شروع ہو گیا. یہ تو فسطائیت کا بازار گرم کر رکھا ہے اس حکومت نے، سرکار نے. اور کیونکہ یہی اصل میں ہرکارے ہیں جو مذمت تک نہیں کرتے، میں سرکار کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. جبکہ وہ نظام انصاف، جس نظام انصاف سے ہمیں توقع ہونی چاہیے کہ یہاں شاید کچھ بہتری کی گنجائش ہوگی، وہاں لو لیٹرز چل رہے ہیں. ایک جج دوسرے جج کو خط لکھتا ہے، کبھی عظما کے معاملے کے اوپر، کبھی عالیہ کے معاملے کے اوپر. اور مجال ہے کہ انصاف لینے کے لیے جو سائل راستے میں کھڑا ہو اس کو انصاف کی ذرا برابر بھی توقع ہو. پہلے آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا تھا. اب جسٹس جمال مندوخیل نے اس کا جواب دے دیا. یہ کیا جواب ہے، اس کی ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں. جسٹس جمال مندوخیل نے عدلیہ میں ججز تعیناتی کے حوالے سے رولز بنانے اور سخت میکانزم کے لیے لکھے گئے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ہے. بولے ہیں، آپ کی تجاویز کو پہلے بھی کنسیڈر کیا، کل کے خط والی بھی دیکھیں گے، آئندہ بھی آپ اپنی تجاویز رولز کمیٹی کو دے سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بھی آپ نے بات کی، لیکن میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ اس کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. آپ نے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے نام تجویز کیے، وہ رولز کے مکمل ہونے کے بعد دے سکتے ہیں. میری بھی یہی رائے ہے کہ آئین کی منشا یہی ہے کہ عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہونی چاہیے. عدلیہ کے ممبران قابل اعتماد اور دیانتدار ہونے چاہیے، اور اسی مقصد کے لیے رولز بھی بنا رہے ہیں. یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ والا خط لکھا، اور پتہ نہیں اس کے اندر سے کچھ نکلے گا نہیں. بہرحال کاسمیٹک ایک پریزنس ضرور ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، جو کہ ہائیلی کمینڈیبل ہے. لیکن ایک دوسروں کو خط لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ میڈیا کی زینت تو بنتا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے، کتنے دنوں تک اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یہ بہت بڑا کوسچن مارک رہے گا. اچھا، اب میں ذرا آ جاتا ہوں کل رات جو کچھ ہوا انسداد دہشت گردی عدالت میں. شناخت پریڈ پر بھیجے گئے ملزمان کی پیشی اور جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ پر تعینات پولیس اہلکاروں نے میڈیا کے داخلے پر کل شام کو پابندی لگا دی تھی. پی ٹی آئی احتجاج پر گرفتار کارکنان کی پیشیوں کا جو سلسلہ تھا وہ تھم نہیں رہا. جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے پولیس نے صحافیوں کو پیچھے دھکیلا، میڈیا والوں کو کہا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے اوپر کیس بھی ڈال دیا جائے گا، اور ایسا چونکہ ڈائریکٹ ان کو دھمکیاں دی. اور پھر ہوا یہ کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اسلام آباد پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ، میں ان کو ڈسچارج کرتا ہوں، ان کو جانے دیں. پولیس نے ان کا حکم ہوا میں اڑا دیا اور عدالت سے ڈسچارج ہونے والے شہریوں کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا.
اب جس وقت یہ گرفتاری ہوئی ہے اس وقت میڈیا کے نمائندوں کو یہ تھریٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے کوریج نہیں کرنی ورنہ آپ کو بے کیس ڈالیں گے, اندر ڈال دیں گے. اس وقت صرف انصاف لائرز فورم کے 4 بندے موجود تھے. یہ وہ کارکنان ہیں جو اپنے لیڈر کے لیے یعنی عمران خان کے نام پر نکلتے ہیں. ظاہر ہے کہ اپنے جو کنسٹیٹوئنسی کے جو لیڈر ہوتے ہیں یا حلقے کے جو نمائندے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی نکلتے ہیں. کوئی ایک پی ٹی آئی کا بندہ بڑا فگر وہاں پر موجود نہیں تھا, کوئی ایک بڑا لائر نہیں موجود تھا. 4 نوجوان لائرز تھے جو اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ناانصافی ہے, زیادتی ہے. عدالت کا جو معاملہ ہے, عدالت نے جو ڈسچارجگی کی ہے اس کے فوراً بعد گرفتاری, یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. عمران ریاض خان نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں عدالت نے دوبارہ گرفتاری سے روکنے کے لیے احکامات کے ساتھ ان تمام 80 سے زائد ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا, مگر پولیس نے انہیں عدالت سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا. لیڈروں کی پیشیوں پر یہ ورکرز اپنے کام کاج سب دھندا چھوڑ کر آتے ہیں, مگر ان کی آزادی کے لیے کوئی لیڈر موجود نہیں تھا. بس آئی ایل ایف کے 4 وکیل یعنی انصاف لائرز فورم کے 4 وکیل موجود تھے. یہ حالات ہیں. آج پشاور کے حیات آباد کمپلیکس میں اف آئی ایم ناٹ رانگ کریکٹ کر دیجیے گا, وہاں پر جو ہے یوم شہدائے ڈی چوک منایا جا رہا ہے. ایصال ثواب کا کام بھی ہوگا, لیکن جو کچھ مرکزی قیادت سے ایکسپیکٹڈ تھا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ایکسپیکٹڈ تھا, وہ انہوں نے بالکل نہیں کیا. یہ کام آپ کو 26 نومبر سے 2 دن بعد بھی کرنے کو مل سکتا تھا, آپ کر سکتے تھے. عمران خان صاحب کو کال دینا پڑی, اس کے باوجود آپ کا جو رویہ ہے وہ قابل اعتراض ہے, متنازع ہے اور انتہائی افسوسناک ہے. ایون کہ آپ کے لیڈر کو اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کرنا پڑا ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. لیکن آج کا کیونکہ دن ایسا ہے تو پھر بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے شہداء کے لیے ایصال ثواب ضرور کرنا ہے اور کسی بھی کنٹروورسی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کا ایک سٹیٹمنٹ میں شیئر کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں, حکومت جانے کی تاریخ پر مذاکرات کریں. اب مذاکرات کس سے کریں؟ یعنی حکومت جانے کی تاریخ پر مذاکرات بھی حکومت سے ہوں گے. ویری گڈ. یہ اپروچ چیک کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ مجھے تو بالکل پاسبل نظر نہیں آتا. آپ ایک کام کریں, آپ اپوزیشن کو جمع کر لیں, وہ شاید آپ کے کھاتے میں آپ کے حق میں بہت اچھا کردار ادا کر لیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اور کہیں سے کوئی اس کی توجیہ آ سکتی ہے. یہ رضوان رضی صاحب ہیں, انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے اور سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیا ہے کہ مریم نواز چین سے ٹیکنالوجی لا رہی ہیں, کینسر کا علاج بنا کیمو تھراپی ہوگا, کیمو کے نام پر کھربوں کا فراڈ بے نقاب ہونے جا رہا ہے, مریم کے لیے تالیاں. یہ رضوان رضی صاحب نے شوکت خانم کے اوپر کامنٹ کیا ہے. بھائی کیمو کی بھی ضرورت نہیں ہے, چین چپاک دم دم کریں گے تو اب بندہ ٹھیک ہو جایا کرے گا, ٹھیک ہے, اور اپنا علاج لیکن لندن, ادھر چین پپاک ڈن ڈن, ٹھیک ہے, یہ فرق ہے بس. رضی صاحب اگر آپ چاہتے تو یہ چین چپاک چم 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 یہ بھی کہہ دیتے تو بڑا آسان ہو جاتا. علیمہ خان صاحبہ کا بیان شامل کروں گا. ڈسکلیمر, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانوگی کیسے کر لیتے ہو یار. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں خان صاحب کو اتنی شدید سردی میں بھی گرم رضائی نہیں دی گئی, چھوٹا سا فین ہیٹر ہے لیکن وہ کمرہ گرم نہیں کر سکتا کیونکہ سامنے والا لوہے کا جو جنگلہ ہے ادھر بالکل کوئی شیٹ نہیں لگی ہوئی پلاسٹک کی, اس لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. خان صاحب پبلک آپ سے پیار کرتی ہے, ان کو پتا ہے کہ بندہ نہیں ٹوٹ رہا, اور جب بندے نہ ٹوٹے تو وہ ہیرو بنتے ہیں اور تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے, اور خان صاحب کو تاریخ یاد رکھے گی. باقی یہ سب کر رہے ہیں ان کے لیے میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کامنٹ ہے, اس کے بعد میں کلوز کروں گا. پی ٹی آئی فوری اقتدار کا راستہ چاہتی ہے جبکہ مقتدرہ اقتدار سے نیچے نیچے مذاکرات چاہتی ہے, اور یہی رکاوٹ ہے. پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے چند قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. بات اگر اقتدار کی ہوتی نا, عمران خان کو 25 مئی 2022 کو اقتدار کی آفر تھی. مسئلہ اقتدار کا نہیں ہے, مسئلہ آزادی کا ہے, سارے سسٹم سے آزادی کا, اور اسی لیے لڑ رہا ہے بندہ. آپ کو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی جان کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے گا. آج کا ولاگ تھوڑا سا ارریگولر ہو سکتا ہے کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں. اس کے اوپر سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں لائک سمی ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل, حامد میر اینڈ مینی ادرز. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.